آج جو زلزلے آئے یا دنیا ہل رہی ہے، سائنس اس کو کہتی ہے زمین کے نیچے جو تہے ہیں، زمین کے نیچے کی چٹانیں جب کھسکتی ہیں تو زمین پھٹ جاتی ہے. اس کو پیمانہ بھی لے کر ناپتے ہیں کتنے ریکٹر کا یہ زلزلہ تھا. سائنس اپنے ایجادات کے بھروسے پر کچھ نہ کچھ کہتی ہے، حالانکہ سائنسی نظریات بھی ہر زمانے میں بدلتے آئے. نیوٹن کے زمانے تک لوگوں کو پتہ نہیں تھا زلزلہ کیوں آتا ہے. 1760 تک بھی زلزلہ کیوں آتا ہے اس کی تحقیقات نہیں تھی. ہر زمانے میں سائنس کے نظریات بدلتے جاتے، لیکن ہم جانتے ہیں زمین کے اندر چٹانیں ہوں کہ لاوا ہو کہ گیسیں ہوں، کچھ بھی ہو، پوری روئے زمین کا ایک پتا بھی میرے مولا کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. جب رب تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے پتے بھی ہلتے ہیں، زمین بھی ہلتی. آخر مجھے بتاؤ زمین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے پانی پر اس کو رکھا ہے، پانی پر زمین کیسے قرار پاتی؟ کون ٹھہرایا ہے؟ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، یہ شامیانہ لگا ہوا ہے. یہ شامیانہ کیسے لگا ہے؟ اس پر سب پورے کھمبے لگے ہیں نا، سب کھمبے لگے ہیں اور یہ شامیانہ ہے. اگر ابھی یہ کھمبے ٹوٹنے لگ جائیں، گرنے لگ جائیں یا شامیانہ، چلو کپڑے کا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، گھر کی چھت کی بات کر رہا ہوں. تمہارے گھر کی چھت بھی پلر پر رکی ہوئی، اگر ایک پلر میں بھی دراڑ آ جائے تو چھت کا کیا ہوگا؟ نیچے آئے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، عقل کا استعمال کر کے مجھے بتاؤ، جب تمہارے پلر والی چھت گرنے لگ جائے، تمہیں ذرا بھی اندیشہ ہو کہ اب گرے گی، تو بھاگ کر پناہ کہاں لوگے؟ کہاں پناہ لوگے؟ سوچا کبھی؟ پلر والی چھت جب گرنے لگتی ہے پناہ لینے جاتے ہیں بغیر پلر والے آسمان کے نیچے. کیا بات ہے، اس آسمان کا تو کوئی پلر ہی نہیں، پھر بھی تمہیں یقین ہے کہ وہ مولا میرے سر پر نہیں گرائے. تمہاری بنائی ہوئی چھتیں گر جاتی اور اس رب ذوالجلال کی بنائی ہوئی چھت پوری کائنات پر، مجھے بتاؤ کسی پلر پر ہے، کسی کھمبے پر ہے، لیکن تمہارا یقین ہے کہ وہاں پناہ ملے گی. عزیزان گرامی وقار، یہ اسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس ہو کر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. زلزلے دنیا چاہے کچھ بھی بتائے مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آتے ہیں. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا. اس میں سب سے پہلی چیز میں نے آپ کو بتایا سود خوری جب عام ہو جائے. نمبر 2 جب زنا کثرت سے ہونے لگ جائے. نمبر 3 جب زکوٰۃ کا مال لوگ دبا کر رکھنے لگ جائیں. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. رب تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں نہیں نکالنا چاہتے، اے محبوب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے. جب لوگ زکوٰۃ کے مال کو دبا کر رکھیں، ہیلے بہانے کرنے لگ جائیں، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. میرے عزیز و زکوٰۃ کا ایک پائی بھی تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہیے. کیلکولیٹ کرو، حساب کرو. تم انکم ٹیکس سے تو ڈر جاتے ہو، ہاں سیل ٹیکس سے ڈر جاتے ہو، جی ایس ٹی ویٹ والوں سے تو ڈر جاتے ہو کہ ریڈ پڑ جائے گی، کیا ہوگا. یہاں تو صرف ریڈ پڑ جائے گی اور ہو سکتا ہے کچھ ادھر ادھر پیسے دے کر کے تم نکل بھی جاؤ، لیکن اللہ کے حساب میں کہاں سے نکلو گے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حساب ہوگا کیسے نکل پاؤ گے؟ یہ چیزیں جو احادیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں اگر تمہاری زندگیوں میں آئی ہیں تو اس کو نکال دو. 4تھی چیز جب لوگ نماز کو کثرت سے چھوڑنے لگ جائیں، نماز سے غفلت برتنے لگ جائیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے. یہاں پر لوگوں کے حالات یہی ہیں، تم محفلوں میں تو کثرت سے آ جاتے ہو یا پھر لوگوں کا آج مسجد میں دل نہیں لگتا. فجر کے وقت کہاں رہتی ہیں ہماری مسجد کی صفیں دیکھو جا کر، عشاء میں کیوں نہیں ہیں؟ میرے عزیزو یہ مسجدیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ فرمایا گیا قیامت کے دن مسجدیں خود تمہارے اوپر مقدمہ کریں گی کہ اے اللہ یہ مجھے بنا تو لیے لیکن بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. مسجد کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے. مسجد سے پوچھا جائےگا تجھے بھوک لگتی تھی؟ مسجد کہتی ہے جب جب اذان ہوتی مجھے بھوک لگتی، اگر یہ آ جاتے تو میرا پیٹ بھر جاتا.
عزیزان گرامی وقار، جب نمازوں کی کثرت سے غفلت ہوگی تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر پانچویں چیز یہ فرمائی گئی، جب لوگ امانتوں میں خیانت کرنے لگ جائیں، امانتوں کو ضائع کرنے لگ جائیں، نااہل لوگوں میں امانتیں آ جائیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہ پانچ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، دیکھو آج اگر میں آپ کو ڈرا رہا ہوں تو یہ اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام بارہا اپنی امتوں کو، قوموں کو بتاتے تھے کہ یہ نہ کرو اور عذاب آ جائے گا۔